کیا شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پہ راجہ یوگ ہے؟ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پر جب راجہ یوگ سے آگے نکلتے ہیں تو آگے چل کر پائی جاتی ہیں 101 غیر معمولی علامات۔ اچھا، 101 غیر معمولی علامات میں بہت زیادہ طاقتور قسم کی علامات ہیں، اور ان 101 غیر معمولی علامات میں زمانہ قدیم میں پڑھی جانے والی 11 علامات شامل کر کے 101 بنتی ہیں۔ راجہ یوگ نہیں لیکن غیر معمولی علامات۔ اب غیر معمولی علامات کا جب ذکر کرتے ہیں تو اگر ہاتھ پر، یہ جب ہاتھ کی بات آپ کرتے ہیں تو اس ہاتھ پر سارے کے سارے ابھار جو ہیں پچکے ہوئے نہ ہوں، ٹھیک ہے، ان پر تھوڑا تھوڑا گوشت ہو، تو جس طرح سے میاں صاحب کے ہاتھ کبھی دیکھیے گا یوں کر کے، تو یہ پہلی انگلی کے نیچے ایک عمودی چھوٹا سا خط پایا جاتا ہے جسے خط مشتری کہتے ہیں، جسے سائن آف جوپیٹر، پھر سائن آف سیٹرن، پھر سائن آف اپالو، اور پھر سائن آف مرکری۔ میاں شہباز شریف صاحب کے ہاتھ پر یہ چاروں سائن پائے جاتے ہیں۔ اب ان چار سائنس کی موجودگی اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ زندگی میں انہیں ہمیشہ اعلیٰ مسند اقتدار تو نصیب ہوئی، لیکن ہمیشہ مشکل میں رہے اور بہت تیزی کے ساتھ انہیں ہر چیز کو کرنا پڑا، اس لیے کہ یہ ہمیشہ مشکل میں رکھتی ہے لیکن اقتدار نصیب ہوتا ہے، واللہ علیہ السلام۔ یعنی ان کو آگے بھی اقتدار نصیب ہوگا لیکن مشکلات کے ساتھ۔ اچھا، اب جب آگے کی بات کرتے ہیں تو ابھی ہم علامات کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیوچر کی پریڈکشن کریں گے۔ جی، جب پریڈکشن پہ آئیں گے تو پریڈکشن کی بات کریں گے، ابھی تو ہم کر رہے ہیں علامات کی، وہ درمیان میں گڑبڑ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اگر پریڈکشن پر آتے ہیں تو پیش گوئی کے بارے میں سب سے پہلے یہ جان لیجئے گا کہ پیش گوئی ہوتی ہے، اس میں فیصد اگر مگر چونکہ چنانچہ تھا نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، یہ تو آپ تو سب کی چھٹی کروانے کے چکر میں، چھٹی کروانے چکر میں نہیں، کسی بھی، میں مقدر کے ماننے والا ہوں، مستقبل شناسی کے علوم و فنون کا بندہ مشورہ دینے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوتا۔ اچھا، اس لیے کہ مجھے وہ آدمی جو مستقبل شناسی کے متعلق ہے اور کہتا ہے کہ میں اس میں بڑے ید طولہ ہوں اور وہ مشاورت پر بھی یقین رکھتا ہے، تو پھر آئے نا اپنے بیٹے کو پی ایم بنا لے اپنی مشاورت سے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رول، یعنی آپ سے مراد یہ اس علم کے ارد گرد والوں کا رول صرف بتانا ہے مستقبل شناسی کے علوم و فنون میں جب آپ آتے ہیں تو دو طرح کی تقدیریں پڑھتے ہیں، ایک تقدیر مقید اور ایک تقدیر معلق۔ تقدیر مقید کیا ہے؟ گھوڑا گھوڑا پیدا ہوتا ہے، گدھا گدھا پیدا ہوتا ہے۔ اب تقدیر معلق کیا ہے؟ تقدیر معلق ہے جس کے بارے میں دنیا کے تمام مذاہب اور معاشرت میں بار بار حکم ہے تعلیم و تربیت کا۔ جی، مکمل تعلیم و تربیت کے ساتھ 33% نمبر تقریباً بنتے ہیں، جو بہتر سے بہترین کی طرف لینے کے بعد چلے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی بھی جگہ پہ ایک گھر میں جب کرائم یا کرمنل پیدا ہوا، جی، اب اس کرمنل کی مکمل جب تعلیم و تربیت کر دیتے ہیں تو وہ کرائم کلر بن جاتا ہے۔ کام دونوں کا ہے، ٹھس کر رہے ہیں۔ ایک ٹھس کرنے کے بعد مرتد مارتا ہے اور غازی کہلاتا ہے، ٹھس کرنے کے لیے جائے، خود گولی لگ جائے اور جاں بحق ہو جائے تو شہید ہوتا ہے۔ اگر کرمنل ہی رہے تو پھر جب مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ کتے کی موت مارا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تقدیر کا جو رول ہے وہ 33% جو انسان کے اختیار میں ہے اور اس کا بار بار حکم ہے، وہ تعلیم و تربیت کا ہے، اور تعلیم و تربیت سے نسل نہیں بدلتی، گریڈیشن میں اتنی کمال کی ہو جاتی ہے کہ اپ گریڈ ہوتا چلا جاتا ہے بندہ، واللہ علم الصواب۔